جیسے فیض آباد کا جو دھرنا تھا، یہ آپ سب کو ملا کے دیکھیں تو وہ نیریٹو جس کے بارے میں نواز شریف ہمیشہ وہ بولتا آ رہا ہے، اور اسپیشلی گجرانوالہ کی سپیچ کے بعد جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی، تو سندھ کے انسیڈنٹ نے اس کو جو ہے وہ اس پہ مور لگا دی کہ بالکل نواز شریف جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ نے ڈالی ہے. اور پھر بلوچ جو اسٹوڈنٹ ہے، بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ ہے، ان کا ایشو کافی دنوں سے بنا ہوا تھا، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا. مگر کل جب مریم نواز شریف صاحبہ اس پروٹیسٹ میں گئی تو اس کے منٹوں بعد جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. اب اسی طریقے سے جو جرنلسٹ ہمارا جو کڈنیپ ہوا، وہ 22 گھنٹوں کے بعد گھر آ گیا. وہ اس وقت گھر آیا جب مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹر کی جو ڈی پی ہے اس پہ اس کی تصویر لگائی. تو ان چیزوں کو ملا کے آپ نے دیکھنا. پھر آخری جو وہ کیا نام ہے چودھری جو جس نے کل عمران خان کو انٹرویو دیا، چودھری صاحب نے، چودھری نام نہیں آ رہا. اچھا، کل جس وہ کلپ کا آپ نے ذکر کیا ہے، جتنی دیر تک وہ خان صاحب کی اس میں تعریفیں کرتا رہا تو وہ بالکل خان صاحب سکون سے بیٹھے رہے. جیسے اس نے آخری چند سیکنڈ میں وہ جو کیسٹ بدلی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں، تو خان صاحب ایک دم پینک ہو گئے. تو میں نے تو اس پہ لکھا تھا کہ یہ چودھری صاحب نے مراسیوں کی طرح کیا کہ تعریف کرتے کرتے آخر میں لطر خان صاحب کو مار کے جو ہے نا وہ نکل گیا. تو اس پہ آپ روشنی ڈال دیں، یہ جو 3-4 پوائنٹ ہے. آخری جو کامنٹ ہے اس کے اوپر پہلے روشنی ڈالتے ہیں. یہ جو صاحب ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ والدین بڑے پیار سے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور اس نام کی لاج رکھنی چاہیے. تو غلام حسین بڑا بڑا ایک وہ ہوتا ہے، ہم امام حسین کی جو ایک جو صداقت اور جو بہادری کی وہ ہے، تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے تھی. میں نے انٹرویو نہیں دیکھا تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا لتر مارا. میں امیجن نہیں کر سکتی کہ بیسکلی تو وہاں پہ میں نے وہ شاید کلپ دیکھا ہے جہاں تعریفیں ہو رہی ہیں، اور وہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ عمران دیکھ کے وہ تھوڑا سا شک کریں کہ یہ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہا، یہ طنز تو نہیں کر رہا، یہ میں نے سب کچھ کیا ہے. اٹ واز اے ری میک آف جیسے کہ کامران خان ان کی تعریف کر رہے تھے، بالکل اس کا مجھے لگ رہا تھا کہ وہی. سب سے انٹرسٹنگ بات جو مجھے انٹرویوز کی لگتی ہے وہ اس کی پلیسمنٹ ہے، کتابوں کی پلیسمنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کتابوں کا سیٹ لگایا ہوا ہے، اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگ پلیسمنٹ ہے کہ کون کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو خیر اٹ از پارٹ آف دا سیم پروپیگینڈا. وہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ آگے سے انہوں نے کیا کہا، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو جواب آیا ہوگا وہ چپ کرا دیا ہوگا ان کو. لیکن مجھے لگا کہ اس انٹرویو کا کیا فائدہ ہے. آج کل لوگ انکلوڈنگ عمران سوائے نواز شریف کی اسپیچ کے اور کچھ نہیں دیکھ رہے. تو عمران کی انٹرویوز سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ ان کے بڑے، میں نے آج 2 خواتین سے بات کی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے پتا تھا میں نے انٹرویو دینا ہے، میں نے واقعی انٹرویو نہیں دیکھا. تو میں نے کہا دیکھا کہ فضول، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. یہ پی ٹی آئی کے لوگ دے ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو اور اگر کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو دے ناٹ بائنگ دس. تو یہ بڑی احمقانہ سوچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 2 اپنے پسندیدہ اینکرز بٹھا کے اپنا ورژن دیں گے تو لوگوں کی تو آنکھوں پہ پٹی نہیں بندی ہوئی. لوگوں کو پتا ہے کہ ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے. لوگوں کو رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، یو کے، لندن، انڈیا، ہر جگہ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ اگر نہیں ماننا چاہتے اور آپ ایک ڈرامہ کھیل رہے ہیں کہ جی ایکچولی یہاں نہیں ہو رہا، تو یہ صرف آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دیٹ انٹرویو از جو کلپ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو آئی تھنک چیف آف دی آرمی اسٹاف شوڈ ٹیک نوٹس آف دیٹ کلپ ایکچولی امیڈیٹلی. اور مجھے لگا کہ وہ اپنا ایگزٹ اسٹریٹجی اس انٹرویو میں بھی پلان کر رہے ہیں. اور یہ جو سلیکٹرز لے کے آئے ہیں ان کو میں ایک ورڈ آف وارننگ، میں نے زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہے میں نے ہمیشہ لوگوں کو آنے والے وقتوں میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں متوجہ کیا ہے اور چوکنا کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ سراج موومنٹ الحق ہو، نے یہ بھی چاہے ایڈ وہ کر ریکارڈ ایک کو. جی میں 1 منٹ آپ کے سوال کا جواب دے دوں
کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران جس قسم کی گیم اب کھیل رہے ہیں، اگر عمران کی وکٹ گرائی گئی اور بلی دی گئی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جب بولیں گے تو سلیکٹرز اس دن سے ڈرے کہ پھر کیا کیا یہ بولیں گے، کیونکہ یہ نواز شریف نہیں ہے جس نے بہت عرصہ ریسٹرینٹ دکھائی، زرداری نہیں ہے جس نے بہت راز ان کے سینے میں ہے، یہ نہیں بولتے. یہ تو میری دعائیں کام آئی ہیں کہ انہوں نے جنرل فیض اور جنرل قمر باجوہ کا نام لیا، لیکن 4-5 سال حوصلہ صبر دکھایا نواز شریف نے. کیا کچھ نہیں پتا نواز شریف صاحب کو؟ لیکن نہیں بولے. ابھی بھی بہت سی باتیں ان کو پتہ ہیں، وہ نہیں بول رہے، ملک کے وسیع مفاد کی وجہ سے نہیں بول رہے. لیکن یہ شخص ملک کا مفاد نہیں دیکھے گا. جو ہی شیروانی کا مفاد گیا پھر آپ دیکھیں گے. تو یہ بڑی ایک خطرناک ایک ورڈ آف وارننگ اس کے لیے ہے. سراج الحق صاحب کا میں نے کامنٹ نہیں دیکھا. اچھا، سراج الحق صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ عمران خان سلطانی گواہ ہے کہ جو الزام دھاندلی کا نواز شریف ان پہ لگا رہا ہے اس کو اس نے کنونشن سینٹر میں اس پہ مور لگا دی ہے کہ خواجہ رنگ باز کو قمر جوید باجوہ نے رات 1 بجے الیکشن جو ہے جتوایا جب وہ رو پڑا. تو یہ جی میں یہ ایک ٹریلر دے رہا ہے. یہ تو بھی بیوقوفی میں باتیں کر رہا ہے، ٹریلر دے رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ مذاق اڑا رہے ہیں اس اغوا والی بات کا، یہ اس کو بڑی غور سے سمجھیں اور یہ اس دن سے ڈریں کہ کیا کچھ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں، although آپ کا سوال نہیں، لیکن آج ایک اور پروپیگنڈا خواجہ آصف کے خلاف چل رہا ہے اور میں نے ڈبل چیک کیا ہے. میں ان کے جو انسیڈنٹ تھا اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ جو انہوں نے بات کی حادثے والی بات اور یہ دھمکی آمیز باتیں جو ان کو پتہ چلی ہیں. تو آج ایک افواہ چل رہی ہے ٹویٹر پہ، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، اور میں نے چونکہ چیک کیا ہے اس لیے میں فارملی اس کی تردید کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیان آیا پروپیگنڈا کی کچھ پکچرز کے، جی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن سے پارٹی چلائی جا رہی ہے اور مریم نواز یک طرفہ فیصلے کر رہی ہیں اور ہم پسند نہیں کر رہے، اور مطلب اس قسم کی ایک انہوں نے من گھڑت کہانی بنائی ہے کہ مطلب یہ دھڑے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا بالکل کچھ نہیں ہوا. اور بات یہ سمجھنے والی ہے کہ بھئی کیوں نہ لندن سے پارٹی چلے؟ جب لیڈر لندن میں بیٹھا ہوا ہے تو کیوں نہ لندن سے پارٹی چلے؟ اور پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خواجہ آصف کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نواز شریف کا آرڈر سننے کے لیے اور ماننے کے لیے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بڑی ہم آہنگی سے بات ہو رہی ہے. یہ اس قسم کا پروپیگنڈا بازی ہے لوگوں کو، کیونکہ ڈر گئے ہیں. اور آئی تھنک کہ فائنلی میں تو بہت خوش ہوں کہ لندن سے پلان ہو رہا ہے کہ کیا ہو، اور پالیسی لائن جو ہے وہ یہاں سے دی جا رہی ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اٹس اے ویری گڈ چینج. اینڈ آئی تھنک کہ جو آپ نے اتنے سوالات کیے، مجھے آپ کا پہلا سوال بھول گیا کہ آپ نے بات کہاں سے شروع کی تھی، لیکن کوئٹہ کی بلوچ اسٹوڈنٹ کا جی تھا، جی اور جی بلوچ دوسرا اسٹوڈنٹ کا. آپ کی کتاب میں جو چیزیں لکھی تھی اور میاں صاحب کا نیریٹو، دونوں وقت نے ان کو سچا ثابت کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات سچی ہوتی ہے نا تو وہ تو سچ ثابت ہوگی. ٹروتھ ول پریویل. مجھے میں 1000 دفعہ یہ بات کر چکی ہوں کہ مجھے لٹرلی کہا گیا تھا کہ تمہیں اڑا دیا جائے گا. تو میں نے سوچا کہ یہ جب مجھ کو نہیں پتا تھا، یہ میری قومی فریضہ بنتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ میرا قومی فریضہ بنتا تھا. اگر میں ریکوڈک کی بات کرتی ہوں، روزویلٹ کی بات کرتی ہوں، اگر میں بیرونی ممالک کی سازش کی بات کرتی ہوں، اگر میں ملک کے ٹکڑے ہونے کی خدشات کا اظہار کرتی ہوں، تو یہ میرا قومی فریضہ ہے. کتاب لکھنا میرا قومی فریضہ تھا. مجھے بالکل کوئی پرواہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھیں، مجھے بالکل کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ خاتون کو نہیں کرنا چاہیے تھا، پاکستانی خاتون کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سارا ڈرامے میں آئی ڈونٹ بائی دیم. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری ایک ایک بات، ایک ایک نام اتنی جلدی یہ خود اس کو ثبوت دیں گے. عارف نقوی ہو جائے، باقی جتنے نام ہیں وہ آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے پروف کیے. اسی طرح نواز شریف جو بات کر رہے ہیں، ابھی وہ ایک سپیچ کرتے نہیں ہیں، دوسرے دن ایک واقعہ ہو جاتا ہے. یہ آج اس جرنلسٹ کو، علی عمران کو اٹھانا اغوا کے بعد، یہ بات آپ پروف کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کے ابو اسٹیٹ ہے، ریاست کے اوپر ریاست ہے. اور
आईजी पुलिस को अगवा कर देना, ये आप प्रूव कर रहे हैं कि रियासत के अबव रियासत है। होटल कमरा तोड़ के अरेस्ट करना सफदर को, सफदर भाई को, इस रियासत के अबव, स्टेट अबव स्टेट है। तो ये तो खुद प्रूव कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सारी जो बौखलाहट है, अपना बेवकूफाना अहमकाना फैसले, ये प्रूव कर रहे हैं। और जो जहां तक बलोच और पश्तून स्टूडेंट्स की बात हुई और ये जर्नलिस्ट भी बाजियाब हुआ है, देखिए बात लीडर वो होता है जिसकी बात की अहमियत हो। अगर वो डीपी चेंज करती हैं और फौरन कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स कि उनकी बात की एक प्रेजेंस है। और ये मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि लोग जो पब्लिक डोमेन में होते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिक स्टार हो, कोई रॉक स्टार हो, कोई फिल्म स्टार हो, उसकी बात की वुकत होती है। आप लोगों को गलत राह पे भी लेके आ सकते हैं, आप लोगों को सही मामलात के लिए भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और ये यूनिटी जो दिखाई गई है अब जो जर्नलिस्ट के साथ तमाम लोगों ने की है, और फिर एक लीडर जो ग्राउंड पे जलसे कर रही है, उसका जर्नलिस्ट के साथ भी यकजहती का इजहार करना, बलोच और पश्तून ट्राइबल हमारे नौजवान स्टूडेंट्स के साथ यकजहती का इजहार करना एक बहुत खुशाइन बात है। इसलिए क्योंकि ये उनका नेचुरल वोटर बेस नहीं है। वो ना भी जाती तो ये तो उनका वोटर बेस नहीं है ना। लेकिन इस तरह फेडरल जमात बनाई जाती है, इस तरह लीडर अपने वोटर बेस एक्सटेंड भी करता है। और वोटर और लीडर का मकसद ही ये होता है कि जर्नलिस्ट का मसला है, बेवा का मसला है, शहीद का मसला है, स्टूडेंट्स का मसला है, पेंशनर्स का मसला है। मकसद ही ये है। और यही मकसद प्राइम मिनिस्टर का होता है, यही मकसद चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर नहीं आ सका, प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सका, कोई भी इनके मुतअद्दिद ये जो इनके स्पोक्स पर्सन है, एक और भी आ गए हैं जिनके हम देख रहे हैं कब से इनकी आपस में आशनाई है। आ, लेकिन उनमें से किसी के टाइम नहीं है उनको सिवाय इमरान साहब की तारीफें करने की। चाहे वो शिबली फराज हो, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे वो ये जो अब नए एक नया अब जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल ऑफ एग्जैजरेशन हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो इनमें से तो किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुल्तान से वो पैदल चल के आए हैं बलोच स्टूडेंट्स, उनके साथ तो कोई नहीं बैठा। मरियम नवाज तो जाके जमीन पे जाके चुप करके उनके साथ बैठ गई। लेकिन आपको नोटिस अगर आपने लिया है तो इस बात का कि आपके खाते पीते जो मिनिस्टर्स हैं वो 1800 सीसी की गाड़ी में फिट नहीं हो सकते। तो तरजीहात की बात है। आप अपनी कुर्सी बचाने, आप अपने मिनिस्टर्स की गाड़ियां दिलवाने, आपकी ये तरजीहात है। आपकी तरजीहात अवाम नहीं है। तो मरियम नवाज हर आने वाले दिन से हर चीज से इस बात का एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि वो लोगों की बातें भी सुन रही हैं, वो तनकीद भी सुन रही हैं। देखिए मैं नोटिस कर रही हूँ कि उनका लिबास की जो चॉइस है वो तब्दील हो रही है। वो जिस तरीके से अब आज आप देखें कि ये जो प्लेन पे केक काटने वाली जो एक कैंडिड मोमेंट था, इसको रिलीज करना, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने खुद रिलीज किया। ये देखें, ये एक पीआर की या पीएमएलएन की एक वीकनेस रही है। इतनी बड़ी सीपैक बना दी, नो पीआर। लोग मेरे पास आके रोते थे कि जी इतनी अच्छी सीपैक बना दी गई है, ये पीआर क्यों नहीं करते, बताएं तो सही। तो जब लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा, आपको पता है मरियम नवाज एक औरत है, एक बीवी है, एक माँ है, और बहैसियत एक ऐसी खातून के जिसने ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ जिंदगी उनकी तरह की गुजारी है कि यंग उम्र में मेरी भी शादी हुई। और जो उनके चैलेंजेस हैं बहैसियत खातून के पॉलिटिक्स में आने के, लाइमलाइट में आने के, उन्होंने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जो कि हम खवातीन, खास तौर पे मैं तो रिलेट कर सकती हूँ। अब जब उनके ऐसे मोमेंट्स देखते हैं, हस्बैंड के साथ देखते हैं, जिस तरीके से वो एक वो ऐसी आपको इंसाइट मिलती है उस खातून की जिंदगी में, उस